زمان ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی پلیز مجھے بتائیں، میں وہ سب کروں گی۔ صدف جو گھر آنے تک بس ایک ہی سوال پوچھا جائے۔ اچھا رک جاؤ، سانس تو لینے دو۔ دیکھو جب کرنا ہوگا تب بتا دوں گا۔ زمان بھی اسے مزید تنگ کرنا چاہتا تھا۔ ہاں تو میں ابھی کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتائیں۔ صدف تیار تھی سب کرنے کے لیے۔ یار تم سے نہیں ہو پائے گا۔ زمان نے پھر سے صدف کو تنگ کیا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اچھا تو کیا تم ابھی اپنے کپڑوں کو اتار کر میری بیٹھ سکتی ہو؟ اس نے بھی چیلنج دینے والا انداز اپنایا۔ ایسے دلچسپ ناولز کے لیے فاریہ اینڈ ملیشا ناولز کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ کیسے واپس گھر جاؤ گی؟ میں کیا کہوں گی؟ امی تو پہلے ہی ہر بات پر اپنی طبیعت خراب کر لیتی ہیں، اور جو کچھ میرے ساتھ ہو گیا اس غم کو کیسے برداشت کر پائیں گی؟ اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی جان دے دوں، پر اپنی جان دے کر مزید میں اپنی امی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی، چونکہ ان کا واحد سہارا میں ہی ہوں۔ میرے بغیر وہ زندہ نہیں رہ پائیں گی، اور اس انسان کو کیسے خوش کر دوں جو سوچ رہا ہے کہ جو سزا اس نے مجھے دی ہے اس کے بعد میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایک رات میں ہی صدف بہت بڑی ہو چکی تھی، اس کا بچپنا سب جا چکا تھا، اور وہ سمجھ پا رہی تھی اس زندگی کی تلخ حقیقت کو۔ روتی ہوئی وہ پیدل ہی اپنے گھر واپس لوٹ رہی تھی، پر ایک ڈر اسے ستائے جا رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو کیسے سمجھائے گی۔ اسی سوچ میں گم وہ سڑک کو پار کرنے لگی، مگر اس کے دھیان میں ہی نہ رہا کہ ایک گاڑی بڑی تیزی سے اس کی جانب بڑھ رہی ہے۔ وہ ویسے ہی دھیمے قدموں کے ساتھ چل رہی تھی جب اچانک سے وہ گاڑی بالکل اس کے قریب آ پہنچی، مگر کسی نے صدف کو کھینچ کر بچا لیا، ورنہ وہ گاڑی کے ساتھ ٹکرا جاتی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دکھائی نہیں دے رہا؟ وہ گاڑی تم سے ٹکرانے والی تھی۔ وہ زمان تھا جو بغیر اسے پہچانے سیدھا ڈانٹنے لگا، مگر آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس نے زمان کی جانب دیکھا۔ صدف تم؟ وہ مکمل شاکڈ ہو گیا اپنی بچپن کی محبت کو اس شادی والے جوڑے میں دیکھ کر۔ روتی ہوئی وہ زمان کے گلے لگ گئی۔ کیا ہوا صدف؟ پلیز مجھے بتاؤ، ورنہ فکر سے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ تم صبح صبح یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تم فی الحال چلو میرے ساتھ، میں تمہیں گھر لے چلتا ہوں۔ زمان نے صدف کو اپنے ساتھ اس کے گھر چلنے کا کہا۔ نہیں میں گھر نہیں جا سکتی، میری امی کو اگر سچ معلوم چل گیا ان سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ بمشکل سے وہ مطمئن ہو پائی تھی، اور اب جب انہیں سچ پتہ چل گیا تو خود کو اس بات کا قصوروار ٹھہرائیں گی، وہ اس صدمے کو دل پر لے لیں گی۔ صدف کو اس وقت خود سے زیادہ اپنی ماں کی فکر تھی۔ اچھا ہم کسی اور جگہ چلتے ہیں، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ زمان اسے پارک میں لے گیا۔ وہ اپنی محبت کو اس حالت میں دیکھ تھوڑا بہت تو معاملہ سمجھ پا رہا تھا، پر مکمل تفصیل صدف سے جاننا چاہتا تھا، کیونکہ جگہ جگہ اس کے چہرے اور گردن پر نیلے نشانات پڑے ہوئے تھے جو سکندر کی جانب سے اسے سوغات ملی تھی۔ صدف نے اسے سب سچ بتا دیا۔ وہ جو کچھ بس اس ایک دن میں اس کے ساتھ ہو کر گزرا تھا، وہ خوفناک سچ زمان کی بھی زندگی پر گہرا اثر ڈال چکا تھا۔ خالہ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ جانتی بھی تھی نا میں تمہیں پسند کرتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، خود کو اس قابل بنا رہا تھا تاکہ تمہیں خوشحال زندگی دے سکوں۔ زمان کو جتنا اس وقت غصہ آ رہا تھا وہی صدف پر بھی افسوس ہو رہا تھا کہ وہ کیسے مان گئی تھی شادی کے لیے، منع کیوں نہیں کیا تھا اس نے۔ سوری پر میں مجبور تھی، آپ جانتے ہیں مجھے اپنی امی کی خوشی سب سے زیادہ عزیز تھی، اور ان کی خاطر مجھے ماننا ہی پڑا۔ وہ بھی میرا بھلا ہی سوچ رہی تھی، جانتے ہیں آپ جب ابا کا انتقال ہوا تھا ہمارے پاس ان کے کفن دفن کے لیے بھی پیسے موجود نہیں تھے، تب آپ کے پاپا نے ہماری مدد کی تھی۔ تب سے امی کو لگنے لگا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اور اس وجہ سے کل اس سکندر زیدی کی باتوں سے وہ متاثر ہو گئی، اور اس انسان نے کیا کر دیا۔ پھر سے صدف کی آنکھوں کا بند ٹوٹ پڑا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، جان لے لوں گا اس کی۔ زمان سکندر زیدی کو جان سے مارنا چاہتا تھا۔ پلیز
پلیز نہیں، میری وجہ سے پہلے ہی بہت کچھ بگڑ چکا ہے، اب آپ اپنی زندگی کو مت برباد کریں، اللہ اسے سزا دے دیں گے۔ صدف نے زمان کو روک دیا۔ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو گیا اسے آج ابھی اسی وقت ہم بھول جاتے ہیں۔ میں مانتا ہوں یہ بہت مشکل ہے، پر برا خواب سمجھ کر اسے بھلانے میں ہی بہتری ہے۔ زمان نے صدف کو تسلی دینی چاہی۔ یہ کہنا بہت آسان ہے پر کرنا بہت مشکل۔ صدف کی عمر ابھی بہت کم تھی اور اتنے بڑے صدمے کو برداشت کرنا آسان نہیں تھا اس کے لیے۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ زمان نے وہ بات کہہ دی جو شاید محبت کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے انسان کی خود میں ہمت نہ رکھ پاتا۔ ایک رات کی دلہن بننے والی لڑکی کو بھلا کون اپنی عزت بناتا ہے؟ مجھ پر وہ احسان مت کریں جس کا بوجھ مجھے جینے نہ دے۔ مانا کہ آپ کا دل بہت بڑا ہے، پر اتنا بھی بڑا نہ کریں جو گری ہوئی چیز کو اپنی عزت بنا لیں۔ صدف نے صاف منع کر دیا، میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا، سچی محبت کی ہے تم سے، اور محبت میں نفع یا نقصان نہیں دیکھا جاتا کہ اب تمہارے ساتھ غلط ہو گیا تو میری محبت ختم ہو گئی، پھر وہ محبت لفظ پر ہی لعنت ہوتی ہے۔ یہی ہم سب کے لیے صحیح ہوگا۔ ہم شادی کر لیتے ہیں، خالہ کو نہیں پتہ چلے گا کچھ بھی، وہ سوچ رہی ہوں گی کہ تم اسی میرزادے کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی ہو۔ تھوڑے سے معاملے جب درست ہو جائیں گے تب ہم انہیں سچ بتا دیں گے۔ فی الحال ہم کورٹ میں جا کر شادی کر لیتے ہیں اور میں تمہیں گھر لے جاتا ہوں اپنے۔ زمان کا فیصلہ بالکل صحیح تھا، پر ایسے کیسے اتنی جلدی؟ صدف کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے لے۔ بھروسہ ہے نا مجھ پر، تو پھر سوچنا کیسا؟ صدف کے ہاتھ کو تھامتا زمان نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ دونوں خاموشی سے ویسے ہی جائے کورٹ میں شادی کر گئے۔ فی الحال وہ اپنے گھر بھی نہیں اسے لے جا سکتا تھا چونکہ اس کے والدین کے سوالات شروع ہو جانے تھے اور پھر بات صدف کی ماں تک بھی پہنچ جانی تھی۔ تبھی زمان اسے اپنے دوست کے گھر لے گیا جس کا اوپر والا حصہ خالی تھا۔ فی الحال کرائے پر نہیں چڑھا ہوا تھا تو وہ بہت ہی خستہ حال پر رہنے کے لیے صحیح تھا۔ زمان نے اپنے دوست سے کہہ کر ایک چارپائی کا انتظام کیا تھا۔ ان کے پاس کون سا سامان تھا جو وہ لے کر آتے اپنے ساتھ؟ شام کا زمان کھانا لے کر آ گیا۔ چلو کھاؤ، صبح سے بھاگ دوڑ میں کچھ کھایا بھی نہیں ہے تم نے۔ زمان شاپر کھول کر صدف کو کھانے کا کہنے لگا۔ کھایا تو آپ نے بھی نہیں ہے کچھ، کیا ہم صحیح کر رہے ہیں؟ میرا مطلب کہ سب سے چھپ کر نکاح کر لیا، گزارا کیسے ہوگا؟ صدف کے دماغ میں ہزاروں سوالات جنم لے رہے تھے۔ میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، ویسے بھی آخری سال ہے ایم اے کا، اس کے بعد تو نوکری ہی کرنی ہے، تو پہلے ہی تلاش کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ ہونا والا توڑ وہ صدف کے منہ کے قریب کر گیا۔ صدف کی آنکھیں بھر آئی۔ ایک وہ انسان جس کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی استعمال کر کے وہ اسے پھینک گیا، اور ایک یہ انسان جو اس کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار تھا، اپنا آپ قربان بھی کر سکتا تھا۔ وہ رو کیوں رہی ہو؟ تمہارے آنسو کیا اتنے فالتو ہیں؟ جانتی ہو آنکھوں کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے جب یہ پانی نکلتا ہے؟ چل اب چپ ہو جا اور منہ کھولو۔ زمان اسے چپ کرواتا خود کھانا کھلانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد زمان اپنے تکیے کے جیسے بنائے صدف کے سر کے نیچے دیے، خود پرانی اس کمرے میں موجود چٹائی کو زمین پر بچھانے لگا چونکہ چارپائی تو ایک ہی تھی جہاں پر صدف سونے والی تھی۔ آپ زمین پر کیوں سو رہے ہیں؟ پلیز یہاں پر سو جائیں۔ جلدی سے صدف خود نیچے اتر گئی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم سو جاؤ، مجھے عادت ہے۔ جب اسکول میں رات کے وقت بھی ٹیچرز پڑھایا کرتے تھے تب بھی رات کو ایسے ہی ہم سب بچے چٹائیوں پر سوتے تھے۔ اگر آپ ایسے سوؤ گے تو میں بھی فرش پر ہی سوؤں گی۔ صدف خود ضد کرنے لگی جب زبردستی زمان اسے چارپائی پہ بٹھاتا۔ چپ چاپ لیٹ جا ورنہ اگر خالی چارپائی آنٹی نے دیکھ لی تو واپس مانگ لیں گی۔ زمان اپنے دوست کی والدہ کا ذکر کرتا ہنسنا شروع ہو گیا۔ صدف تو پہلے سے ہی تھکی ہوئی تھی، تبھی لیٹتے ہی سو گئی جبکہ زمان کی نیندیں اڑ چکی تھی۔ جتنا غصہ اسے سکندر زیدی پر آ رہا تھا اس سے کہیں زیادہ اس بات کی فکر تھی اسے کہ وہ کیسے صدف کو ہر خوشی سے نوازے گا، گزارے گا۔ پیسے کہاں سے لے کر آئے گا اتنی جلدی؟ تو نوکری بھی ملنے سے رہی۔ ساری رات اس کی جاگ کر ہی گزرنے والی تھی۔ کسی کے لیے اتنا آسان ہوتا ہے کسی کو برباد کر دینا؟ بیچاری صدف کی زندگی کو ہی بدل ڈالا تھا اس انسان نے۔ گلاس ہاتھ میں پکڑے سکندر چھت سے نیچے کی جانب دیکھے جا رہا تھا۔ تمہارے پاس اتنی دولت نہیں ہے جو مجھے خرید سکتے، سکون کے لیے ترسو گے تم، پر یہ چیز تمہاری دولت بھی تمہیں نہیں دلوا پائے گی۔ صدف کی کئی باتیں اس کے کانوں میں گونجی جا رہی تھی جب زور سے وہ گلاس اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا زمین پر مارتا۔ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ مجھے سکندر زیدی کو چیلنج دیا، مجھے دیے گئے پیسوں کو ٹھکرا دیا،
تم چیز کیا ہو؟ ایسی بھی کون سی خاص بات ہے تمہیں جو میں تمہیں خرید نہیں سکتا؟ میری ہی بے وقوفی تھی جو اتنی جلدی تمہیں طلاق دیتی، ورنہ ایک ہفتے کی دلہن تو بنا کر رکھتا۔ اب بھی پچھتا رہی ہوگی 1 کروڑ روپے کیوں جذبات میں ٹھکرا دیے میں نے؟ موقع ڈھونڈ رہی ہوگی مجھ سے پھر سے ملنے کا۔ سکندر زیادتی خود کو خود ہی تسلیاں دینے کی کوشش کی جائے، پر پھر بھی اس کے بے چین دل کو راحت نہیں مل پا رہی تھی۔ شاید خود کی ہار برداشت نہیں ہو پا رہی تھی اس سے، یا پھر صدف اس کی زندگی میں وہ خاص لڑکی ثابت ہونے والی تھی جو اس کی بے چینی کی وجہ بنے گی۔ زمان اور صدف کے درمیان ابھی بھی دوستی ہی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو فی الحال تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا۔ خود اپنے شوہر ہونے کا حق کو وصول کر کے صبح کا ناشتہ کیے وہ گھر سے نکل گیا۔ کالج جانے کی بجائے اس کا دن نوکری تلاش کرنے میں گزرا تھا، پر آج کل کے دور میں جن کے پاس ڈگریاں بھی موجود ہیں انہیں نوکریاں نہیں مل پاتی۔ زمان تو پھر بھی ابھی پڑھ رہا تھا، بہت کوشش کے باوجود اسے نوکری نہیں مل سکی۔ جو کچھ بھی اس نے جوڑا ہوا تھا اسے وہ صدف کے لیے کپڑے، کچھ برتن اور مکان کا کرایہ دے سکا تھا۔ وہ جب واپس گھر لوٹا تو گھر کو صاف ستھرا دیکھ چونک گیا۔ یہ کیا یار، تم نے تو اس بھوت بنگلے کو محل جیسا تبدیل کر دیا۔ برتن وغیرہ وہ زمین پر رکھتا جو کھانا لے کر آیا ہوا تھا صدف کو پکڑانے لگا۔ یہ کیا مائی بیوٹی، آپ کو کیا ضرورت تھی اتنا مہنگا سالن لانے کی؟ اب بس آپ چولہے کا انتظام کر دیں، میں یہیں پر ہی پکا لیا کروں گی کھانا۔ تمہیں پسند ہے نا، تو جب تمہاری پسند میرے سامنے ہو پھر مہنگا سستا نہیں دیکھا جاتا۔ میں چلو اب کھولو اپنا منہ، بہت بھوک لگی ہے۔ زمان کو اس کی پسند ناپسند اچھے سے معلوم تھی۔ کھانا کھانے کے بعد صدف خود اس کے ساتھ زمین پر بچھی چارپائی پر لیٹ گئی۔ یہ کیا، تم جاؤ چارپائی پر سو جاؤ، تمہاری کمر دکھنے لگی کہ زمان نے فکر مندی سے کہا۔ اور آپ کی کیا کمر پتھر کی بنی ہوئی ہے؟ اگر آپ نیچے سوئیں گے تو میں بھی یہیں پر ہی سوؤں گی، صدف نے صاف صاف سنا دیا۔ چارپائی لے جائے گی آنٹی؟ ایک مرتبہ پھر سے زمان نے وہی بات کہی۔ تو لے جائیں، بلکہ میں صبح خود انہیں دے دوں گی۔ صدف بھی پسند کرتی تھی زمان کو، اور اب تو کچھ اس نے اس کے لیے اتنا کچھ کر دیا تھا۔ اس کے بعد محبت، عزت، سب کچھ بڑھ چکا تھا اس کے لیے۔ وہ دونوں نیچے فرش پر ہی سوئے۔ حالات مشکل ہونے کی وجہ سے زمان نے ایک ہوٹل میں کام کرنا شروع کر دیا ویٹر کا۔ چونکہ کچھ دن ہی صحیح، پر جب تک اچھی نوکری نہیں مل جاتی اس نے پیسے تو کمانے ہی تھے۔ پہلا دن ہونے کی وجہ سے زمان کے ہاتھ پر چائے گر گئی، جس کی وجہ سے اسے مینیجر کی ڈانٹ الگ سے سننی پڑی اور اس کا ہاتھ الگ سے جل گیا۔ پر اچھی بات یہ تھی کہ شام کو ہوٹل کا بچا ہوا کھانا وہ اسٹاف کو دے دیا کرتے تھے، اور وہی کھانا وہ صدف کے لیے لے آیا کرتا تھا، ساتھ مٹھائی بھی لے آیا تھا وہ۔ صدف مجھے بہت اچھی نوکری مل گئی، مہینے کی تنخواہ 30,000 ہے۔ وہ ایسی خوشی ظاہر کر رہا تھا جیسے کہ واقعی مجھ سے بہت بڑی جاب مل گئی ہو۔ کیا سچ میں؟ کہاں پر؟ صدف خود خوش ہونے لگی۔ یہی ایک ہوٹل میں، وہاں مینیجر کی زمان جھوٹ بول رہا تھا تاکہ صدف پریشان نہ ہو، وہ گلٹ میں نہ چلی جائے۔ کیا سچ میں مینیجر کی نوکری ملی ہے؟ صدف کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں، اب سب صحیح ہو جائے گا، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت زمان کے جلے ہوئے ہاتھ میں درد ہوئی، وہ آہستہ سے سسکی بھرے پھر سے نارمل انداز میں کھانا کھانے لگا۔ جب صدف اس کا ہاتھ پکڑتی، یہ کیا، یہ چوٹ کیسے لگی آپ کو؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ یار کچھ نہیں، بس آج پہلا دن تھا تو شیف کو سمجھانے کے چکر میں خود کا ہی ہاتھ جل گیا۔ پھر سے اس نے جھوٹ بولا۔ دھیان رکھا کریں خود کا۔ صدف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زمان کے ہاتھوں کو خود کو قصوروار سمجھنے لگی۔ کیا ہوا یار، تمہاری آنکھیں ہیں یا نل جو ایسے ہی آنسو بہنے لگتے ہیں؟ اب چلو خاموش ہو جاؤ، مجھے نازوں کو نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے؟ زمان نے اسے پیار سے سمجھایا۔ رات کو سوتے وقت صدف نے زمین پر گدے بچھا دیے۔ یہ کہاں سے آ گئے؟ حیران ہوئے زمان پوچھنے لگا۔ میں نے آنٹی سے چارپائی کے بدلے یہ بستر مانگ لیے، اب وہ اتنی بھی بری نہیں ہے، ہم آرام سے اب یہاں پر سو سکتے ہیں۔ صدف جتنا خود کر سکتی تھی اتنا زمان کے لیے کر رہی تھی۔ دونوں ایک ساتھ ہی بستر پر لیٹ گئے۔ جب صدف نے زمان کے سینے پر اپنے ہاتھ کر رکھے، آپ میرے شوہر ہیں، پھر آپ نے اب تک اپنے شوہر ہونے کا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ وہ جانتی تھی زمان خود کو کبھی بھی یہ بات نہیں کہے گا، چونکہ اسے صدف کی مرضی زیادہ عزیز تھی۔ صدف، ابھی ہم کون سا اتنی جلدی شادی کرنا چاہتے تھے؟ ویسے بھی تم ابھی صرف 16 سال کی ہو، جب 18 کی ہو جاؤ گی ہم سب کو سچ بتا دیں گے، تب صحیح طرح حق وصول بھی کر لوں گا۔ زمان نے بات کو ٹالنا چاہا۔ جب صدف اٹھ کر بیٹھتی، میں 16 سال کی ہوں تو کیا آپ مجھ پر ترس کھا رہے ہیں کہ میں آپ کو سہن نہیں کر سکوں گی؟ مجھ میں بہت ہمت ہے، آپ مجھے بچی کہہ کر بھاگے مت۔ صدف کو
اصلی وجہ معلوم تھی، تبھی وہ ناراضگی ظاہر کرنے کا ناٹک کرنے لگی۔ میں ایسا کیوں سوچوں گا یار، میں تو بس تمہیں بتا رہا ہوں، چلو اب سو جاؤ، پوری زندگی پڑی ہے ہماری، تب کر لیں گے ہم سب کچھ۔ زمان پھر سے صدف کو لٹاتا اسے سونے کا کہنے لگا، نہیں، مجھے ابھی اپنا حق وصول کرنا ہے۔ اگر آپ میرے قریب آئیں گے تو مجھے اچھا لگے گا، سکون پہنچے گا آپ کی قربت میں۔ صدف ضد کرنا شروع ہو گئی۔ جب زمان حیران ہوئی اس کی جانب دیکھنے لگا، اب کیا کہیں وہ جب یہی ضد پر اٹک چکی ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں میری کمی اتاریں؟ صدف تو خود اسے سب کچھ سمجھا رہی تھی۔ چلے بھی وہ اس کی جانب پیٹ کیے بیٹھ گئی۔ جب زمان کانپتے ہاتھوں سے اس کی کمر پر لگی زپ کو نیچے کرنے لگا، وہ اپنی وجہ سے صدف کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ جیسے جیسے نیچے ہو رہی تھی ویسے ویسے ہی اس کی سفید پشت بھی عیاں ہو رہی تھی۔ صدف کا دل بھی زور سے دھڑکا تھا، مگر وہ اپنی سمجھانے لگی کہ اس وقت زمان اس کے پاس ہے۔ کاندھوں پر سے نیچے کرتا اتار کے جلد میں نصب ہوا پڑا ملائی لباس اس لڑکی کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ زمان کی طرف تو اس نے پیٹ کی ہوئی تھی۔ زمان مزید اپنا ہاتھ آگے بڑھائے ملائی لباس کا حک پکڑے کھینچتا کھول گیا۔ وہ سوچ رہا تھا صدف اپنے ارادے سے بدل جائے گی، مگر وہ چادر کو مٹھی میں پکڑتی اپنی آنکھوں کو بند کر گئی۔ نیچے گرتا اسے ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ وہ پلٹنا نہیں چاہتی تھی، پر جو بات اس نے کہی تھی اسے پورا تو کرنا ہی تھا۔ زمان اپنے اس کے کاندھوں پر رکھتا آہستہ آہستہ سے چھونے لگا، اس کی وجود کی خوشبو کو سمیٹنے لگا۔ صدف کی دھڑکنیں مدھم ہونے لگی تھیں اس شخص کے چھونے پر۔ جب زمان اس کے بالوں کو ایک جانب کرتا، صدف کے بالوں کو ایک جانب بستر پر لٹا گیا۔ ابھی تک سکندر زیدی کے دیے گئے زخم اس کے موجود تھے۔ صدف نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا جب زمان اس کی جانب دیکھتا اپنے آج جو ہر زخم پر مرہم لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ صدف کی سسکی تب بلند ہوئی جب زمان نے اس کی روح کو پینا شروع کیا۔ جو کچھ بھی پہلے اس کے ساتھ ہوا تھا، نہ ہی اس میں اس کی مرضی شامل تھی اور نہ ہی سکون۔ زمان ہر انداز سے اسے سکون دینا چاہتا تھا۔ دو وجود کا ملاپ ہونے والا تھا۔ آج صدف کے ہر درد کو سکون پہنچنے والا تھا، جس میں صدف بھی زمان کا مکمل ساتھ دے رہی تھی۔ زمان کی ہر شدت پر جہاں وہ سسکتی، وہیں اسے اپنے سبھی غم غائب ہوتے محسوس ہوتے۔ جس راستے اسے زخمی کیا گیا تھا، آج وہی اسے سکون پہنچا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک ہو چکے تھے، سب صحیح ہو چکا تھا، مگر سکندر زیدی جیسا انسان پاگل ہو رہا تھا۔ ملی کیا وہ یہ خود کے مینیجر کو 10ویں کال کی تھی اس نے؟ نہیں سر، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، کہیں مر تو نہیں گئی؟ بکواس بند کر اپنی، ایسے نہیں مر سکتی وہ جب تک میرے سوالوں کے جواب نہیں دے دیتی۔ وہ اگر اپنی ماں کے پاس نہیں ہے تو کہاں جا سکتی ہے، یہ تمہیں تلاش کرنا ہے، مجھے 2 دن میں وہ اپنے سامنے چاہیے۔ سکندر زیدی غصے سے اپنا موبائل توڑتا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی یہی سوچ تھی کہ جب تک وہ اپنی ضد پوری نہیں کر لیتا، وہ صدف کی جان نہیں چھوڑے گا، تبھی اسے ہر صورت وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ صدف زمان کے ساتھ سبزی وغیرہ خریدنے بازار گئی۔ یہ پہلی شاپنگ تھی جو وہ دونوں خود کے لیے کر رہے تھے۔ بھائی یہ انار بھی دے دو۔ نہیں رہنے دیں، فروٹ کا کیا کرنا ہے ہم نے۔ صدف پیسوں کو بچا رہی تھی۔ میری بیوی کھائے گی، اسے ضرورت ہے۔ زمان کو ہر کام میں پہلے صدف کا خیال آتا تھا۔ وہ دونوں ہنسے جائے شاپنگ کرنے کے ساتھ ساتھ باتیں کر رہے تھے جب ان کے پاس گاڑی آ کر رکی۔ اب کیا مسئلہ آ گیا اسے، یہ گاڑی کیوں خراب ہو گئی ہے؟ جلدی دوسری گاڑی منگواؤ۔ سکندر زیدی جو ڈرائیور پر غصہ ہونے لگا، چونکہ اس سے یوں بیچ راستے کھڑے نہیں ہوا جا سکتا تھا۔ جلدی گاڑی بھیجو، میں لوکیشن بھیج رہا ہوں تمہیں۔ وہ گاڑی کے باہر نکلے، اپنے مینیجر سے فون پر مخاطب تھا، جو دوسری نظر اس کی صدف پر پڑی جو زمان کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ شوقڈ وہ اس کے پاس جانے لگا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا اپنی آنکھوں پر۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس جانے لگا، مگر تب تک صدف زمان کے ساتھ بائیک پر بیٹھے چلی گئی، اس نے تو اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ سکندر زیدی خود اس کے پیچھے بھاگنے لگا، جیسے کہ اسے روکنا چاہتا ہو۔ وہ انسان جس کے لیے خود کی ذات کے علاوہ کوئی کچھ اور معنی ہی نہیں رکھتا تھا، آج بیچ راستے صدف کو دیکھ اس کے پیچھے بھاگنے لگا تاکہ وہ اسے روک سکے، پر وہ تو 2 منٹ میں ہی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ لڑکی یہاں پر تھی، کسی لڑکے کے ساتھ۔ میں نے بائک کا نمبر لکھ لیا ہے، جلدی مجھے پتہ کر کے بتاؤ کون ہے یہ۔ صدف زمان کے ساتھ واپس گھر چلی آئی۔ آج وہ اپنے شوہر کے لیے خود کھانا بنانے والی تھی۔ زمان اپنے کام پر چلا گیا اور صدف گھر کا کام کرنے میں مصروف ہو گئی، مگر تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ لگتا ہے آج چھٹی کر لی انہوں نے۔ دروازہ کھولنے کے ساتھ ساتھ صدف مسکراتی ہوئی بولی، میں نے کہا تھا دیر سے آنا، میں نے آپ کے لیے کھانا بنانا ہے۔ پر اس کے چہرے کے سارے رنگ 2 منٹ میں ہی اڑ گئے، چونکہ اس کے سامنے سکندر زیدی موجود تھا۔
تو تم صدف ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ دوبارہ کبھی زندگی میں اس کا سامنا سکندر زیدی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ چلو میں خود ہی آ جاتا ہوں۔ سکندر دروازہ مکمل کھولتا خود گھر کے اندر چلا آیا۔ تم کیوں آئے ہو یہاں پر؟ نکلو باہر ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ صدف خود کے اندر تھوڑی ہمت لاتی سکندر کو یہاں سے باہر نکلنے کا کہنے لگی۔ ریلیکس لڑکی، کیا ہو گیا؟ تم سے بات کرنے آیا ہوں مہمان کے ساتھ، کیا ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ کمرے کو عجیب نظروں سے دیکھتا ہوا صدف کی جانب پلٹا۔ لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، صدف نے اب کی مرتبہ تلخ انداز سے کہا جب سکندر اسے بازو سے پکڑے خود کے قریب کھینچتا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، سمجھتی کیا ہو خود کو؟ میری 1 کروڑ کی رقم ٹھکرا کر خود اس کباڑ میں رہ رہی ہو جہاں میرے ملازم بھی رہنا پسند نہ کریں۔ انتہائی بدتمیزی کے ساتھ سکندر بولا تھا۔ چھوڑو مجھے، یہ جگہ کباڑ ضرور ہے پر یہاں سکون ہے جو تم جیسے لوگوں کے شیش محلوں میں بھی نہیں مل پاتا۔ جس انسان نے مجھے سہارا دیا، عزت کرتا ہے، وہ میری اور اس کے ساتھ میں جھونپڑی میں بھی خوشحال رہ سکتی ہوں۔ اب تم یہاں سے جا رہی ہو یا میں شور مچاؤں؟ صدف کی بات سکندر کو شوٹ کر جانے کا سبب بنی۔ تم نے شادی کر لی ہے؟ پر کس سے؟ سکندر کو یقین نہیں آ پا رہا تھا۔ کیوں کہ تم نے شادی؟ سکندر کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ کیا اسے معلوم ہے تمہارے بارے میں؟ سکندر مکمل تفصیل جان رہا تھا۔ ہاں، سب کچھ جان کر ہی اس نے مجھ سے شادی کی۔ جو کہ محبت کرتا ہے وہ مجھ سے، اور وہ بھی بے لوث۔ میرے ماضی سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر اس نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو یقین جانا وہ تمہاری جان لے لے گا۔ صدف میں یہ ہمت بھی صرف زبان کی وجہ سے ہی آئی تھی۔ دھکا دی وہ سکندر کو کمرے سے باہر نکالنے لگی، پر وہ تو جیسے صدمے میں ہی چلا گیا تھا۔ ایسے کیسے کر سکتی ہو تم شادی؟ پر ایک ہی سوال وہ بار بار دہرایا جا رہا تھا۔ سکندر کو باہر نکال صدف نے دروازہ بند کر دیا۔ کیوں آیا تھا وہ انسان یہاں پر؟ کیوں اپنا کالا سایہ مجھ پر ڈالنے چلا آیا؟ جس واقعے کو میں بھلانا چاہتی ہوں، کیوں وہ بار بار میرے سامنے آ رہا ہے؟ صدف نے رونا شروع کر دیا۔ سکندر واپس گھر لوٹ کے آیا، مگر صدف کی باتیں اسے چبھ رہی تھی۔ ایک معصوم کی بددعا لگ چکی تھی اسے، جو اس کی راتوں کی نیندیں اور دن کا سکون چھین چکی تھی۔ زمان کے والد کو اس کے کالج کے پرنسپل کا فون آیا کہ وہ تو کالج اتنے دنوں سے جا ہی نہیں رہا۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے، چونکہ زمان نے ان سے کہا تھا کہ کالج میں ایکسٹرا کلاسز کی وجہ سے وہ رات کو بھی وہیں پر ہی رکتا ہے، پر یہاں تو وہ دن کے وقت بھی کالج میں نہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے زمان کو گھر بلایا، وہ طرح طرح کے الزام لگانے شروع کر دیے کہ وہ کون سے غلط کاموں میں پڑ چکا ہے۔ گھر والوں کے بے بنیاد الزامات سے تنگ آئے وہ انہیں سب سچ بتا گیا کہ اس نے صدف کے ساتھ شادی کر لیا ہے۔ آخر سب سچ سامنے آ ہی گیا۔ یہ بات صدف کی والدہ تک بھی پہنچ گئی، جس کی وجہ سے صدف کو انہیں سکندر زیدی کے بارے میں بتانا پڑا۔ وہ شاکڈ رہ گئے کہ ان کی چھوٹی سی بیٹی نے کیا کچھ سہا، اور وہ ناراض بھی تھی کہ اپنی ماں کے پاس رہتی رہی۔ کچھ دن کی ناراضگیوں کے بعد نے انہیں اپنا لیا۔ صدف اب زمان کے ساتھ اس کے گھر رہنے لگی تھی، پر زمان نے گھر والوں سے سکندر زیدی والی بات چھپائی۔ وہ جانتا تھا اپنی ماں کو خواہ مخواہ مسئلے بن جانے تھے۔ سب صحیح چل رہا تھا جب صدف نے بچے کا کہا۔ اسے بچہ چاہیے تھا تاکہ اس کی فیملی پر بن سکے، چونکہ ابھی بھی اسے سکندر زیدی کا ڈر کہیں نہ کہیں رہتا ہی تھا۔ پہلے تو زمان نے منع کرنا چاہا، پر صدف کی ضد کے آگے اس کی کہاں چلتی تھی، مگر پھر بھی اسے بچہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تبھی صدف کے ہی کہنے پر وہ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کے مکمل ٹیسٹ کیے، پر ایک بات جان نکالنے والی تھی۔ صدف کے قریب جب پہلی مرتبہ سکندر آیا تھا، اس ظالم شخص کے ظلم کی وجہ سے صدف کی برے طریقے سے زخمی ہو گئی تھی، اور یہی اصلی وجہ تھی کہ وہ ماں نہیں بن پا رہی تھی۔ صدف نے رونا شروع کر دیا کہ کیا وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم رہے گی۔ جب ڈاکٹر نے اسے تسلی دی کہ وہ ماں اب بھی بن سکتی ہے، پر کچھ ہدایت کو اپنانا ہوگا اسے۔ پہلے خوراک کو صحیح کرے، اور پھر کچھ دوائیوں کا استعمال کرے، اور دوسرا وہ خود اپنے شوہر کے قریب آئے، اپنی مرضی کے مطابق جتنے وقت تک وہ اس کے قریب رہنا چاہتی ہے رہے، اور خود کی پسند کی رفتار کو بھی استعمال کرے۔ ڈاکٹر کی بات صدف کی سمجھ نہ آ سکی جب زمان نے اسے اشارہ کر دیا کہ وہ اسے سمجھا دے گا۔ ڈاکٹر زمان کیا کہہ رہے تھے؟ پلیز مجھے بتائیں، میں وہ سب کروں گی۔ صرف صدف جو گھر آنے تک بس ایک ہی سوال پوچھی جا رہی تھی۔ اچھا رک جاؤ، سانس تو لینے دو، دیکھو جب کرنا ہوگا تب بتا دوں گا۔ زمان بھی اسے مزید تنگ کرنا چاہتا تھا۔ ہاں تو میں بھی کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتائیں۔ صدف تیار تھی سب کرنے کے لیے۔ یار تم سے نہیں ہو پائے گا، زمان نے پھر سے صدف کو تنگ کیا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کے معیار پر ہمیشہ پوری اتری ہوں نا میں، مجھے بتائیں کیا کرنا ہے؟ وہ مزید چڑھنے لگی تھی۔ اچھا تو کیا تم ابھی اپنے اتار کر میری بیٹھ سکتی ہو؟
اس نے بھی جانے جتنے والا انداز اپنایا۔ ہاں تو اس میں کون سا بڑی بات ہے؟ بات کو سمجھے بغیر وہ فوراً راضی ہو گئی۔ تو پھر کرو۔ زمان سکون سے سنگل صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب؟ زمان کی بات تھوڑی سوچتی، وہ بڑی بڑی آنکھیں کیے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ ڈر گئی؟ کہا تھا نا تم سے نہیں ہو پائے گا، ابھی تھوڑی بڑی ہو جاؤ، خود ابھی بچی ہو اور اسے بچے چاہیے۔ زمان نے طنز کیا۔ جب غصے سے صدف اپنی اتارتی زمان کو کاندھوں سے پکڑے اس کی پھیلاتی اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ اس وقت بلائی لباس اس کے وجود پر موجود تھا۔ جب بھی کوئی اسے چیلنج کیا کرتا وہ کام وہ ضرور کرتی تھی۔ پہلی بات، مجھے یہ بچہ بچہ کہنا بند کریں، آپ سے صرف 5 سال ہی چھوٹی ہوں میں۔ اور دوسری بات، لگتا ہے آپ ڈر رہے ہیں، آپ میں پہ ہمت نہیں ہے۔ الٹا وہ زمان کو ہی للکارنے لگی۔ جب زمان اسے کمر سے پکڑے، میں کیوں ڈروں گا جبکہ یہ لمحات میری زندگی کے سب سے زیادہ خوبصورت لمحات ہیں۔ صدف کے بالوں کو اور کھولتا وہ کسی آبشار کی جیسے اس کی کمر پر بکھر گئے۔ اب بیٹھی کیوں ہو؟ چلو کرو نا۔ باقی سب بھی صدف کی کمر پر لگے کھینچتا ہوا وہ اس کی رد و بدل پیدا کر رہا تھا۔ صدف تھوڑا سا گھبرا تو ضرور رہی تھی آگے کا سوچ کر، مگر پھر بھی اپنی آنکھوں کو بند کرتی وہ اس کی کھولتی، ہلکا سا اوپر اٹھے، خود واپس سے بیٹھ گئی۔ اچانک سے سسکی بھرتی اس کے چہرے کے رنگ ہی اڑ گئے جب زمان بھی کھینچتا اسے ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ اپنے اس کی شہرک پر رکھتا وہ اسے کمر سے پکڑے حوصلہ دینے لگا۔ جب صدف نے مزید آگے بڑھنے کی شروعات کر دی، اس لڑکی کا ہر عمل اس کی دھڑکنوں میں جھنجھناہٹ کا سبب بن رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی نئی شروعات کر رہے تھے جس میں کامیابی ہو رہے تھے وہ۔ 2 مہینے بعد، صدف تم ٹھہر جاؤ، صبح میں تمہیں ہسپتال لے جاؤں گا۔ زمان جسے ترقی مل چکی تھی، وہ اسسٹنٹ مینیجر بن چکا تھا اسی ہوٹل میں بھی، تبھی مصروفیات بھی بڑھ چکی تھی اس کی۔ زمان کوئی بات نہیں، میں خود چلی جاؤں گی خالہ کے ساتھ، آپ آرام سے کام کریں۔ صدف جو ماں بننے والی تھی تبھی ہر ہفتے وہ ڈاکٹر کے پاس جایا کرتی تھی۔ وہ ہسپتال پہنچی۔ تم یہیں پر رکو، میں اپوائنٹمنٹ لے کر آتی ہوں۔ صدف کو وہیں پر بٹھاتی خود وہ لائن میں لگ گئی۔ پیاس لگنے کی وجہ سے وہ پانی پینے کے لیے جانے لگی جب اچانک سے کسی وجود کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوا۔ سوری، اس وجود کا سوری کہنا صدف کو اس کی جانب دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ بڑی ہوئی داڑھی، بکھرے بال، ہاتھ پر چوٹ لگی ہوئی تھی اس کے۔ وہ حیران ہے کہ اس شخص کو دیکھ کر۔ تم کیا سچ میں تم ہو؟ وہ پاگلوں کی جیسے صدف کے چہرے کو چھونے لگا تھا۔ دور ہٹو مجھ سے، مت چھوؤ مجھے۔ صدف برے طریقے سے اس کے ہاتھ کو جھٹک گئی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ کتنا ڈھونڈا میں نے تمہیں۔ سکندر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی صدف کو دیکھ کر۔ جب غصے سے صدف واپس کو پلٹی، سکندر کی شکل بھی وہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ پلیز پلیز صدف، مجھے معاف کر دو۔ تب جو کچھ بھی میں نے تمہارے ساتھ کیا بھول جاؤ، تم جو مرضی مجھے سزا دے دو، لیکن پلیز مجھ سے پھر سے شادی کر لو، طلاق دے دو اپنے شوہر کو، میں تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سکندر کی بات صدف کو شاک کر جانے والی تھی۔ تم کیا پاگل ہو چکے ہو؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کچھ ہوش میں بھی ہو؟ صدف کا بس چلتا تو اس کا منہ توڑ دیتی۔ ہاں میں سب جانتا ہوں، بلکہ ہوش میں یہ مجھے میں اب آیا ہوں۔ پلیز یار، ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے سامنے، مجھے اپنا لو۔ مہینے سے ایک پل کا بھی سکون مجھے نصیب نہیں ہو پایا۔ میں پاگل سا ہو رہا ہوں، کسی کام میں من نہیں لگتا، بس ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ ہاتھ جوڑے وہ صدف کی منت کرنے لگا۔ سکون مجھ سے نہیں، اللہ سے مانگو، چونکہ میرے علاوہ نہ جانے کتنے ہی لوگوں کے دل دکھائے ہیں تم نے۔ اور تم کیا سوچ رہے ہو؟ پہلے میری زندگی کو تباہ کر کے پھر سے مجھے برباد کرو گے؟ پہلے میں بے وقوف تھی جو سونا دیکھ کر ہیرے کو ٹکرا بیٹھی، پر اب دوبارہ نہیں۔ زمان مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ میں مرتے دم تک محبت کروں گی، ساتھ نبھاؤں گی۔ آپ کے پاس تو بہت دولت تھی، تو خرید لینا اپنا سکون۔ صدف جو اس شخص کی ساری غلط فہمی دور کر گئی، پلیز مجھے معاف کر دو، وہ اس کے آگے منت کرنے لگا۔ ماں بننے والی ہوں میں، اور اگر تمہیں میری معافی چاہیے تو پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ صدف جس کا سچ بتانا اسے مزید صدمے میں ڈال گیا۔ صدف وہاں سے چلی گئی اور سکندر وہی ساکت کھڑا رہا۔ صدف خوش تھی اچھے لوگوں کے ساتھ وقت تھوڑا ضرور برا کر سکتا ہے، پر آگے ان کے لیے آسانیاں ہی ہوتی ہیں۔ سکندر زیدی کو خود پر بہت مان تھا، پر ایک بد دعا اس کی زندگی برباد کر سکتی ہے۔ کسی کا دل دکھا کر انسان خود خوش کبھی نہیں رہ سکتا، اسی وجہ سے کسی کا برا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ خود کی بربادی کو بھی یاد کر لیا کریں۔
چونکہ مکافاتی عمل بہت بری چیز ہے۔ السلام علیکم میری شہزادیوں، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ کہانی؟ میں نے بس اس کہانی میں ایک سبق دینے کی کوشش کی۔ پہلا یہ کہ کسی پر بھروسہ اتنی آسانی سے نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، دولت آپ کو ہر خوشی نہیں دے سکتی۔ اور تیسرا، بددعا سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ تو پلیز اس ناول کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی سب کو بھی علم ہو سکے اس سیکھ سے۔ لو یو میری چانس۔